سے بڑا میں کہ میں منہ پہ تھپڑ نہیں ہوگا. کیا ہے؟ ایک آدمی جس نے آپ کے میرے پیسے کا ڈاکہ ڈال کے سارا میرا پیسہ اٹھا کے لندن میں لے گیا, ہاں, اور پتہ نہیں اور دنیا کے کن حصوں میں لے کر گئے, اس کو میں باعزت وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے, ہم کتنے بے غیرت ہیں ہم پاکستانی کتنے بے غیرت ہیں, اس کو وی آئی پی پروٹوکال دے کے جج کے سامنے پیش کر کے سلوٹ کر کے, ساری پولیس اس کو جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے اس کو پروٹوکال دی, سلوٹ کیا, ایک دن میں اپنے کیسز سے اس کو وہ لانڈری کر کے باہر نکال دیا. اور عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے تو اپنے لوگوں کو یہ جا کے بتایا کہ یہ آپ کا ووٹ چوری کرنے لگے ہیں. یہی بتایا تھا نا کہ جو آپ کو دھمکی جو آئی تھی, وہ جو ڈونلڈ لو نے باجوہ کو پیغام بھیجا تھا, وہ یہ تھا اس کی گورنمنٹ گرا دو. تو کس کا ووٹ چوری ہو رہا تھا؟ لوگوں کا. اس نے کیونکہ اپنے ان کے لوگوں کو جا کے بتا رہی ہے تمہارا ووٹ چوری ہو رہا ہے, اس کو تم نے 10 سال کی سزا دے دی. تو ووٹ چوری ہونے پہ ان کو انفارم کرنے پہ 10 سال کی سزا, اور اگر میرے سارے پیسے لوٹ کے چلا جائے اس کو میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہی ہوں. پاکستان کو اپنا بھی, ہمیں بھی تو اپنا سوچنا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ ہمارا نظام ہمیں قبول ہے؟ نہیں قبول, مجھے تو نہیں قبول. میرے بھائی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, میرے بھانجے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, میرے بیٹے کی انہوں نے بزنس ریپ اپ کروا دی کہ اس کے کوئی کنسٹرکشن اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. ہمیں قبول ہے اگر ہمارا خیال ہے کہ اس سے ہمارے بھی اس کا, ہم اگر اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اپنے بھائی ہمارا کر, اگر ہم اس کی بھائی کا خدمت کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, تو پاکستان کی ہماری انڈائریکٹ یہی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی چیز کی قربانی دینی پڑے, عمران خان تو بہت دفعہ کہہ چکا ہے کیا مفت کا تو کچھ نہیں آنا, ہمیں کوئی قربانی تو دینی پڑے گی. تو اس میں کیا ہو گیا کہ قربانی دے دی؟ اپنا ہی ملک ہے, اپنی اگلی نسلوں کے لیے ہم کر رہے ہیں نا. تو اس میں لوگوں کو نہیں ڈرنا چاہیے. کیا چیز آج بچا رہے ہیں؟ روزی بچا لیں گے, تھوڑے سے پیسے بچا لیں گے. آج آپ کو پتہ ہے کل ایک لڑکے نے کہ وہ جو انہوں نے لائر کھڑا کیا تھا, میں کہ اس کا نام حضرت یوسف ہے یا حضرت یونس ہے, اس لائر کا نام ہی یہی تھا. تو وہ اس نے آ کے پشتوں میں کوئی بات کی بیرسٹر یہ چیئرمین گوہر سے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا وہ ہم جنگلے کے اندر کھڑے تھے, وہ چھوٹا سا کمرہ جس کے اندر ایک وہ قیدی کو کھڑا کرتے ہیں, اس کے اندر میں نے گنے تھے سارے, ہم 15 لوگ تھے. شاہ محمود کی بیٹی یہ گوہر بانو, میرین قریشی, میری بہن ڈاکٹر عظما, میں, شاہ محمود کھڑے تھے, تھوڑی بہت عمران خان بھی آ گئے, وہ دربے کے اندر لائرز بھی کھڑے تھے, چیئرمین گوہر بھی کھڑے تھے. میں نے مڑ کے دیکھا تو مجھے خود بھی اتنی ہنسی آئی. میں نے کہا تو آگے جو دوسری طرف جو کمرے میں بیٹھے تھے نا یہ سائفر والے ذوالقرنین کی عدالت میں, کہتے جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دربے میں اتنے زیادہ ہمیں لوگ نظر آئے, تو وہ بھی ہنس رہے تھے, ہم بھی ہنس رہے تھے. وہ بات ہے کہ ہم یہاں پر اتنا سیریس کیس کو لے رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہنس رہے ہیں. یہ وہ ہمت ہے جو لوگوں کو ملتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے. آگے سے جج ہمارے ساتھ کبھی ہمیں ڈانٹ دیتا تھا, کبھی ہمیں ڈانٹ رکھا تھا آپ نے. اب وہ جو لڑکا تھا اس نے جب کہا نا کہ اس کو پشتوں میں کہا کہ دیکھیں میرے اوپر نہ کریں, میں جو ڈیفینس وہ بےچارے وہ جو 2 بےچارے لڑکے جن کو قربان کیا تھا انہوں نے ڈیفینس بنا کر, وہ ایک لڑکا کہتا ہے, میں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا, کہتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میری نوکری کا سوال ہے. تو میں نے کیا کہا, میں نے کہا یہاں ان کو 15 سال کی شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو سزا ہو جائے گی, آپ کو کوئی نوکری کی فکر پڑی ہوئی ہے. تو اوپر سے جج نے میرے اوپر شور مچا دیا. جج آگے سے کہتا آپ نے اس کو دھمکی دے دی. اب میں آگے سے وہاں ایک کافی وہ ایک قسم کا چڑیا گھر ہی تھا, تو ہم چڑیا گھر کے پنجرے میں تھے نا. تو میں نے ان کو, اب میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جی یہ ہمارا آپ نے ہمارے لیے اپوائنٹ کیا, میں اس کو دھمکی کیسے دے. اپنے ڈیفینس جو انہوں نے ہمارے لیے وہ انہوں نے اسٹیٹ نے اپوائنٹ کیا ہے, تو یہ تو نہیں مطلب کہ باری باری جج گئے یہ اسٹیٹ پیسے دے رہی ہے اس کے. میں نے کہا اگر اسٹیٹ پیسے دے رہی ہے اپوائنٹڈ تو ہمارے لیے, میں کیوں نہیں کہہ سکتی اس کو. تو ہمیں بھی جھڑکیاں پڑ رہی تھیں, شاہ محمود بولتے تھے ان کو بھی پڑ جاتی تھی, ساروں کو جھڑکیاں پڑ رہی تھیں. جج صاحب اتنی جلدی میں تھے. اینڈ میں عمران خان نے تو جیسے کہا کہ بھئی اگر یہی ہونا ہے فکس میچ, تو اب تو میں انہوں نے اجازت لے کے سلمان صفدر سے لے کر چلے گئے. ہم بھی تھوڑی دیر کے بعد جانا شروع گئے, کیوں وہاں پہ تو لگ رہا تھا کہ کوئی فاسٹ وہ کیا ہوتا ہے فاسٹ فارورڈ کیا ہوا تھا, تیز سپیڈ میں جا رہا تھا سارا کچھ, اور ایک بندہ بٹھاتے تھے. یاد رکھیں عمران خان نے کیا کہا تھا, میں آج ابھی عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا تھا. آپ پوچھتے نا, میں جب آ کے میسج دیتی ہوں میں ان سے پوچھ کے آتی ہوں, ایک ایکسٹرا بات نہیں کرتی. جب میں ان کا پیغام دیتی ہوں تو ان کے الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں, یاد کرنے پڑتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ایگزیکٹلی بتاؤں. اور آج انہوں نے یہ کہا تھا اگر ہمیں کراس ایگزامینیشن کرنے دیتے ایمبیسڈر کی, تو ہم نے صرف 2 سوال ان سے پوچھنے تھے.
اور وہ 2 سوال یہ تھے. پہلا سوال آپ ایمبیسڈر سے کہ آیا کبھی آپ کو ایسا پیغام جس کا سائفر آپ نے پاکستان بھیجا، آپ کو کبھی یہ ایسا پیغام ملا ہے زندگی میں؟ انہوں نے کہنا تھا یقیناً نہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ سائفر پیغام جو سائفر کے ذریعے گیا ہے، یہ پیغام کس کو بھیجا گیا ہے؟ اور اس کو جواب دینا تھا جنرل باجوہ کو. یہ 2 سوال تھے. اب انہوں نے کہا ان 2 سوالوں کی وجہ سے انہوں نے کراس ایگزامینیشن وٹنس کی نہیں ہونے دی. اب آپ اسی سے سمجھ لیں یہ 2 تھے. ڈونلڈ لو نے کس کو پیغام بھیجا؟ جنرل باجوہ. آپ کاغذ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کس قسم کا کوٹ ہے. کاغذ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کاغذ کدھر گیا؟ عمران خان کے پاس کاغذ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے اٹھا لیا کیونکہ ان کے ساتھ تو وہ ملٹری والے ہوتے ہیں، ایسے ان کی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ ڈونلڈ لو کو بھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ نے جو پیغام بھیجا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ امریکن لا کے خلاف ہے اور یہ انٹرنیشنل لاز کے بھی خلاف ہے، اور ہم کوئی بات کر نہیں سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کریں. ہمارے ملک کے ساتھ اتنا جو حال ہوا ہے پچھلے 2 سال میں، کیوں نہیں ہم سوال اٹھا سکتے؟ ہمیں جرت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں ڈرنا کس چیز سے چاہیے؟ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ آواز اٹھائیں. اور کئی لوگ میرے سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں، میں وہ آپ کو بتا دوں کہ جی آپ نے کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو کانٹیکٹ کیا ہیومن رائٹس کے لیے؟ یہی میرا سوال تھا جی. آپ نے کہا تھا کہ ہم نہیں، آپ نے کہا تھا کہ ہم امریکہ میں نہیں. نہیں پہلے میں بات کر لوں. پہلے آپ مجھے بتائیں، میں امریکہ اور یورپ جاؤں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس کہ ہم 24 کروڑ لوگ سوئے پڑے ہیں اور آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اچھا لگتا ہے؟ اپنے گھر کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے نا، اپنے گھر کی کوئی عزت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں اگلی چیز، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو بھی تو اپنی کوئی سیلف اسٹیم کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ میرا جو ملک ہے جس کے لیے مجھے اتنی تکلیف ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں کہ جو ہو رہا ہے میرے ملک میں، یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ہماری خواتین کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، لوگوں کے گھروں کے اندر توڑ کے جا رہے ہیں، آپ صرف یہ کریں کہ کیونکہ اب آپ امریکن سٹیزن ہیں، آپ کہیں ہمارا امریکن ہو کر آپ بات کریں کیونکہ آپ کا امریکن پاسپورٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ان کو بین کیا جائے، ان کو ویزے کینسل کر دیں. آپ یقین کریں پاکستان کے، میں آپ کو گارنٹی کرتی ہوں 50% تو پرابلمز ہمارے اس ویزا کینسلیشن پہ ہی حل ہو جائیں گے. بھی دلاور کدھر کیا تھا پہلا جیسی اس نے سینٹنس کی، پہلا 1 پاؤں جہاز پہ تھا، جہاز پہ چڑھ کے کدھر گیا؟ لنڈن میں سیریں کرتا رہا 6 مہینے. انہوں نے سوچا کہ چیزیں جب دب جائیں گی تو واپس آ کے پھر جج لگا دیں گے، کسی اور کے ساتھ ظلم کر لینا. تو آپ ویزے کینسل کر دیں، آپ ڈیمانڈ کریں اپنے ملکوں میں. اگر اوورسیز پاکستانی سن رہے ہیں، آپ ایک تو آپ کے اندر اتحاد بڑا ضروری ہے. آپ ذرا کلیکٹیو پاور اپنی سمجھیں، آپ کلیکٹیو آواز کی ویلیو سمجھیں. آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پٹیشنز کرنا شروع کریں اپنے فارن آفس کو. آپ پٹیشن کریں اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کو، کینسل کریں ان لوگوں کے ویزے جو ہمارے ملک میں ظلم کر کے اور ہم مطلب پاکستان میں ظلم کر کے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں. ہمیں یہ قبول نہیں ہے. جس دن آپ آواز اٹھائیں گے 4 ویزے کینسل ہو گئے، یقین کریں پاکستان میں امن آ جائے گا. کوئی لے کر باہر بھاگے گا. کئیوں کی بیگمات کے گرین کارڈ بھی واپس لیں تھوڑے سے نا، تو وہ بھی بہت ضروری ہیں. اور میں آپ سر ایک اور چیز کہہ دوں، اور اگر انہوں نے جانا ہے کینیا چلے جائیں، ویزا کینسل کریں، کینیا چلے جائیں بس. اچھا میں ایک چیز دکھا، آپ نے بات کی کہ کتنا ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، تو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہ سب کو افیکٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیا تھا حال اور پی ڈی ایم نے کیا کیا، اور اب یہ پی ڈی ایم 2 لانا چاہتے ہیں. تو آپ بھی یہ اگر پڑھ رہی ہیں تو دیکھیں $176 سے 280، پیٹرول 150 سے 292، اور یہ سارے کے سارے یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں. مطلب اتنی مہنگائی، اتنا ظلم ہوا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ بہت ووٹ دینے نکلیں گے انشاءاللہ 8 کو. آپ کا ویو پوائنٹ اس پہ لینا چاہتا ہوں کہ اس بار آپ کیا دیکھیں کہ 8 کو کیا ہو جائے گا. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ بہت غصے میں ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا. لیکن آپ بتائیں. دیکھیے
جو چیز ایک اتنی حد پار ہوگی. پہلے لوگوں کو جب جو 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا, اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ خوف اور شوق تھا میرے خیال میں. پہلے تو جو کہتے ہیں نا فوج کے اندر شوق اینڈ او تھا, اور شوق کر کے اس کے بعد خوف آیا, اس کے بعد ڈپریشن آئی. یہ سارا سائیکل اگر سائیکالوجی سے پوچھیں وہ بھی بتا دیں گے. لیکن اس کے بعد جو چیز اب آئی ہے 6 مہینے کے بعد, وہ غصہ ہے. آپ اتنی دیر یہ جو برداشت کیا ہے, اور ظلم ختم ہی نہیں ہو رہا. ظلم جو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے گھروں میں توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں, لوگوں سے بھتہ لے رہے ہیں. میں نے کہ آپ نے پولیس والوں کو بھی بیچاروں کو بھتے پہ لگا دیا ہے. آپ نے ہر قسم کی, آپ اس وقت پاکستان میں سنیں گے کہ بھتے مانگ رہے ہیں, لوگوں سے ایکسٹورشن ہو رہی ہے. یہ اس قسم کا نظام کیسے سسٹینیبل ہے؟ تو obviously لوگوں نے یہ بڑی, میں کہتی ہوں باشعور پاکستانی, ہمیں بڑا فخر کرنا چاہیے اپنے پاکستانیوں پہ کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کو استعمال کر کے ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ ہمیں اگلا اپنا مستقبل کیسا چاہیے. تو جب اتنا باشعور لوگ ہو جائیں تو میرے خیال میں اس کا نتائج وہی ہوں گے جو لوگ چاہیں گے. یہ نہیں فرق پڑتا وہ کیا, آپ میرے سے یہ نہ پوچھیں کہ کیا چاہیں گے. یاد رکھیں وہ نہیں چاہتے جو ان کے ساتھ پیچھے ہوتا آیا ہے, وہ نظام نہیں چاہتے. جب آپ نے ایک ہے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گا, لیکن ایک ہے جو کہتے ہیں جو یہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ جو پرانا نظام ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں. ایک بہت بڑی جوان نسل کھڑی ہوئی ہے, انڈیپینڈنٹ سوچ ہے کیونکہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے. تو اگلا فیوچر ہمارے جیسے ذرا عمر جن کی زیادہ ہے وہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے جو جوان نسل ہے جن کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے وہ ڈیفینیٹلی نکلیں گے. میرے خیال میں ان سب کو نکلنے چاہیے, ان کو اپنے پولنگ سٹیشنز کو مین کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں خواتین نکلیں گی, ان کے بچے نکلیں گے, اپنے پولنگ سٹیشنز کو یہ خود گارڈ کریں گے. یہ پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ہے, یہ عوام کا ووٹ ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ یہ بھی نہ سوچیں پی ٹی آئی کا, آپ یہ سوچیں ان کا ووٹ ہے, یہ جا کے مین کریں گے پولنگ سٹیشنز, یہ اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنا فیوچر ریپریزنٹیٹیوز کون لوگ چاہیے.